مالک الملک لا شریک لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکرم ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور مدحت، جس میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام آسمانی کتب میں وہ فضیلت، وہ رفعت، وہ بلندی اور وہ شان نصیب فرمائی ہے کہ جو کسی دوسری کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی، تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا کی تمام کتب آپ اکٹھی کر لیں، آپ اس کو قرآن کریم کی فضیلت کے برابر نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم کے فضائل اور اس کے خصائص اللہ تعالیٰ نے منفرد رکھے ہیں، اور کسی کتاب کو اتنے خوش الحان قراء میسر نہیں آئے، اتنے خوش الحان پڑھنے والے میسر نہیں آئے جتنے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز اور یہ معجزے اور کرامات نصیب کی ہیں۔ تو اسی ضمن میں ناظرین مکرم، آج ہم ایک ایسی ہستی سے آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ بلا شبہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے ایک معتبر حوالہ ہیں، ایک جانا پہچانا نام ہے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں ادارہ صوت القرآن جوہر آباد پاکستان میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ادارہ کے بانی اور چیئرمین حضرت صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بخیر جناب؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت نوازش آپ نے وقت میسر آیا ہمیں آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا۔ الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام نہ صرف ذات کی خاطر ہے بلکہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی خاطر ہے۔ الحمدللہ بحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، بنیادی طور پر تجوید و قرأت ہے کیا اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو ہر چیز جب کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک لیٹ بک تیار کر کے بھیجتی ہے کہ اس کو ایسے کھولنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے چلانا ہے، معاملات میں یہ آپ کے معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ تو تجوید و قرأت بھی قرآن پاک کے پڑھنے کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ ضابطوں کی کتاب، اور قرآن پاک جو بہترین طریقے پر پڑھنے کا جو نام ہے، جو اسلوب ہے، اسے تجوید و قرأت کہا جاتا ہے۔ اور شارٹ یہ ہے کہ تمام حروف کو، یعنی جمیع حروف کو، 29 حروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے، ان کو تمام 29 حروف کو انہیں حروف ہجائیہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے مخارج سے جمیع صفات کے ساتھ، یعنی کچھ صفات لازمہ ہیں، کچھ صفات عارضہ ہیں، تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید و قرأت ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کو تجوید و قرأت کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ آخر اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ سب تو تجوید نہیں جانتے اور سب نے قرأت پڑھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ تجوید و قرأت سیکھنا لازم ہے تاکہ آپ اس کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اب عرض یہ ہے کہ اگر ایک حکومت لیٹر جاری کرتی ہے، ایک منسٹر بات کہتا ہے، وہ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، اگر ایک وزیر اعظم بات کرتا ہے وہ ملک کی نمائندگی کرتا ہے، ایک صدر پاکستان بات کرتا ہے، اور ایک رحمان بات کرتا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہتیں عطا فرمانے والا ہے، اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ادا کرو۔ اور اسی ضمن میں جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تو آپ نے اس بات کی توضیح فرمائی کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، تمام حروف کو اس کے حقوق کے مطابق ادا کرنا یہ تجوید ہے، یہ قرأت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں ہم ایک مختصر سی بریک پر جانا ہے، جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مالک الملک لا شریک لہ
بار دیگر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام نور بدعت میں۔ ناظرین مکرم، آج ہم ادارہ صوت القرآن جوہر آباد میں موجود ہیں اور ادارہ کے بانی اور چیئرمین صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب آج ہمارے مہمان خاص ہیں، بلکہ ہم ان کے ہاں مہمان ہیں۔ جی بالکل۔ تو ناظرین مکرم، اللہ کا شکر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا پروگرام سے پہلے تجوید و قرات پر، تو ایک اگلا سوال قاری صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا عربی لہجوں میں ہی قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها، قرآن پاک کو عربوں کے لحن اور لہجوں کے اندر ہی ادا کرو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو جتنا کوئی دور کا لہجہ ہوگا شاید اس میں اتنی زیادہ تر شدید ترین غلطیاں سرزد ہوتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، مطلب دیگر لہجوں میں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ مقامی سروں کے اندر جب انسان جاتے ہیں تو لوگ بھی سر دھنتے ہیں، لوگ مسرور ہوتے ہیں، تو سر اور آواز ایک جادو تو ہے، مگر جب اس جادو کے اوپر، جب سونے کے اوپر سہاگا وہ کہتے ہیں نا، جب یہ آتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ چیز اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب مقامی سروں کے اندر لوگ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر غلطی کی شدت اور زیادہ ہو جانے کا احتمال رہتا ہے، یعنی وہ تجوید سے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بلکہ بسا اوقات تجوید سے بہت دور چلے جاتے ہیں، مطلب وہ سارا فوکس سر پر یا لہجے پر سر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے قاری صاحب کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ عربی لہجوں میں ہی پڑھنا ضروری، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، لوگوں میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جب بڑا ہو تو ہم اسے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، آرمی میں کمیشن دلائیں، تو اچھے سکول اور اچھی اکیڈمی میں ہم اس کو ٹیوشن رکھوائیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ جب اللہ کے کلام کی باری آتی ہے تو اسے ثانوی اور تھرڈ درجے کی اہمیت دیتے ہوئے کہتے ہیں سادہ سادہ سادہ۔ اس سادگی کے اندر تو بہت جگہوں کے اوپر اور بے شمار مقامات کے اوپر لوگ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی، نہ صرف یہ بلکہ کفر کی حد تک آگے چلے جاتے ہیں اس سادگی میں، لہٰذا سادگی کے ساتھ اس اپنی ناخواندگی اور جہالت کو سادگی کا نام دینا، میں یہ کہوں گا کہ چمانی دارد، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اچھا قاری صاحب، ابھی افہام التجوید میرے ہاتھ میں ہے اور یہ آپ کی خوبصورت تصنیف ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس میں کیا کچھ درج کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ افہام التجوید کے اوپر لگ بھگ 40 اکابرین امت کے اسلاف کے جو اس کے اوپر تقاریض وہ درج ہیں۔ حضرت شیخ یمن، شیخ شرف الدین یمنی رحمت اللہ علیہ، جو دنیا کے اس پچھلی صدی کے سب سے بڑے استاذ گزرے ہیں، جو بہت بڑے استاذ ہیں، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کے بھی استاد ہیں ہمارے، جو 4-6 بڑے نام ہیں پاکستان میں، ان سب کے وہ استاذ ہیں، تو ان کی تقریر موجود ہے۔ حضرت ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب، ان کی تقریر موجود ہے۔ حضرت قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر اس میں موجود ہے۔ حضرت قاری غلام رسول صاحب لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر موجود ہے۔ حضرت صاحبزادہ عبد الرسول للہی، جو سیکنڈری بورڈ سرگودا کے چیئرمین رہے ہیں اور بہت بڑے عالم دین تھے بحمد اللہ، ان کی تقریر موجود ہے، اور ان کا تقریزات میں سراہا جانا اس بات کی غمازی ہے کہ یہ اس چیز کی اہمیت کتنی ہے اور یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب۔ بحمد اللہ یہ بحیرہ شریف، جامعہ منہاج القرآن اور پاکستان کی دیگر بڑی بڑی جامعات میں یہ ان کے نصاب کے اندر، درس نظامی کے نصاب کے اندر اس کو شامل کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ میری نظر میں تو ایسی ابھی کوئی کتاب نہیں گزری جن پر اتنے حضرات نے مہر لگائی ہو۔ الحمدللہ، آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کی سنسیر ہونا اپنے شعبے کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ناظرین مکرم، گفتگو کا سلسلہ اس طریقے جاری ساری رہے گا اور رنگ و نور کا یہ سلسلہ اور خوبصورت باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہمیں یہاں لینا ہے ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ مالک الملک
لا شریک لہ يا مبدل الشمس والبدر المنير إذا تبسم الصبر لمع البرق منه أضاء. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے نور مدحت میں. ناظرین مکرم، اس وقت ہم موجود ہیں ادارہ صوت القرآن میں. یہ منفرد خصوصیات اور اعزازات سے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو نوازا ہے، اور آج اس کے بانی اور چیئرمین صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس ادارہ کی بنیاد کب رکھی گئی اور آج تک اس ادارہ نے کتنے اعزازات اپنے نام کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ صوت القرآن کی باقاعدہ بنیاد 2004 میں سلطان الاولیاء حضرت باوجی میاں غلام سرور قادری للہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. ماشاءاللہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور آج تک تقریباً کم و بیش 18 سال ہونے کو ہیں. جی جی، تو یوں سمجھیے کہ ادارہ جوان ہو چکا ہے. الحمدللہ. تو اب تک کتنے طلباء یہاں سے حفظ کر کے یا تجوید و قرات کی تعلیم حاصل کر کے آپ کا نام روشن کر رہے ہیں ملک بھر میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑ ہا شکر ہے کہ یہاں سے جتنے بچوں نے حفظ کیا ہے یا تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا ہے، ان کی تعداد کا تو اندازہ اس طرح سے زبانی لگانا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو کارکردگی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ 2004 سے لے کر آج تک یعنی 2021 جا رہا ہے، الحمدللہ ہماری صوبائی اور قومی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت ساری پوزیشنز ہیں. ساتھ ساتھ چلتے چلاتے قاری عمر دراز ہیں، انہوں نے پاکستان میں، پنجاب میں اور پھر پاکستان میں پوزیشنز حاصل کی ہیں. 2 بار پاکستان جیتے ہیں، اور پاکستان کے جو قومی سطح کے ٹیلی ویژن کے چینل ہیں ان کے اوپر یہ تلاوت کرتے ہیں. قاری مطلوب عالم وہ اب لاہور پڑھاتے ہیں، وہ یہاں سے انہوں نے حفظ کیا ہے. اور قاری ذیشان حیدر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہیں پہ قرآن پاک پڑھا ہے، تجوید یہاں پہ پڑھی ہے. اور یہ آپ کے اس طرف بیٹھے ہیں قاری حسن شیر، انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ پڑھا ہے. اور اس دفعہ بھی آل پنجاب پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یوتھ فیسٹیول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور غالباً یہ چوتھی یا 5ویں بار ہے جو آل پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں. اور ادھر یہ قاری محمد اشرف بیٹھے ہیں، یہ پہلے بھی تراویح میں آل پاکستان اپنے ڈسٹرکٹ خوشاب سرگودا ڈویژن کی نمائندگی اور پھر پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے پنجاب جیت کر اسلام آباد شاہ فیصل مسجد میں باقاعدہ طور پہ تراویح میں امامت کروا چکے ہیں. اور اس سال بھی یعنی 2021 میں، جی الحمدللہ 2021 میں بھی ان کے یہ شرف ان کے حصے میں آیا کہ انہوں نے 2021 کی جو تراویح میں امامت کروائی ہے شاہ فیصل مسجد میں، اپنے صوبے کا نام روشن کرتے ہوئے انہوں نے اپنے صوبے کی نمائندگی کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس طرح سے یہاں پہ پڑھنے والے جو ہمارے عزیز طلبہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نطق اور برکت عطا فرمائی ہے، جن کے نطق میں اللہ رب العزت نے، تو لگ بھگ 48 یا 50 کے لگ بھگ صوبے میں اور پاکستان میں یہ اول پوزیشنیں ہیں، اور 3 سے 4 ہماری پوزیشن بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہیں. مصر سے بھی ہمارا بچہ پڑھ کے آیا ہے، وہاں سے بھی پوزیشن. قاری زاہد شریف بیرہ شریف سے وہ فارغ التحصیل ہیں، اب تو ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہیں، وہ بھی منڈی بہاؤالدین وہ پڑھا رہے ہیں. بہت اعزاز ہے. ناظرین مکرم، ادارہ صوت القرآن کے اعزاز اور اس کی انفرادیت اور خصوصیات قاری صاحب بیان کر رہے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ قاری صاحب کے صاحبزادے عالیان سرور موجود ہیں. تو قاری صاحب یہ بھی تلاوت کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، باقاعدہ عالیان محمد عالیان سرور انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک مکمل
تکمیل کی ہے ماشاءاللہ۔ اور اب یہ 10th میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ڈی پی ایس میں جوہر آباد میں۔ ماشاءاللہ۔ تو باقاعدہ بچے جب ادھر آتے ہیں تجوید و قرات کا جب ہمارا باقاعدہ کورس کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں تو عالیان باقاعدہ ان کے اندر بیٹھ کے پڑھتا ہے اور مغان بھی پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، یہاں ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مالک الملک لا شریک لہ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین مکرم پروگرام نور مدحت میں۔ آج ہم موجود ہیں ادارہ صوت القرآن میں اور حضرت صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب آج اس پروگرام کے مہمان بھی ہیں اور ہمارے میزبان بھی ہیں۔ ناظرین، وقفے سے قبل قاری صاحب اس ادارے کے اعزازات کا ذکر کر رہے تھے جو کہ نہ صرف ڈویژن سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر، بلکہ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور قاری صاحب کو ان کے شاگردوں کی صورت میں، ان کی کامیابیوں کی صورت میں یہ اعزاز میسر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حسن شیر صاحب، جنہوں نے ریسنٹلی پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کی اور خانہ فرہنگ ایران جو کہ لاہور میں واقع ہے وہاں سے بھی نمایاں پوزیشن حاصل کر کے آئے ہیں۔ تو قاری حسن شیر صاحب سے سنتے ہیں، اس کے بعد قاری صاحب کے دیگر بھی بڑے پرومیننٹ اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم تلاوت سنیں گے۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، یہ تھے جناب قاری حسن شیر صاحب، اور ان کے بعد ہم چلتے ہیں قاری محمد اشرف صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ آپ سن چکے ہیں پہلے قاری صاحب کی زبان سے کہ الحمدللہ شاہ فیصل مسجد میں نماز تراویح میں انہیں امامت کا شرف میسر آیا ہے۔ تو قاری صاحب جس لہجے میں انہوں نے وہاں پہ تلاوت کی، ہم چاہیں گے کہ اسی لہجے میں آج ہمیں قرآن کریم کی چند آیات سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ ناظرین مکرم، یہ تھے قاری محمد اشرف صاحب۔ اب ہمیں چلنا ہے اگلے طالب علم کی جانب۔ ناظرین مکرم، قاری محمد عمر دراز انور صاحب ملک بھر میں بحمداللہ ادارہ صوت القرآن کی پہچان بھی ہیں اور ادارہ صوت القرآن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور قاری صاحب کے ہونہار شاگردوں میں شامل ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ، یہ تھے قاری عمر دراز انور صاحب۔ ناظرین مکرم، ایک مختصر سی بریک کی جانب ہمیں جانا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مالک الملک لا شریک لہ
ویلکم بیک ناظرین مکرم، نور مدحت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، وقفے سے قبل ہم نے انفرادی طور پر قاری صاحب کے طلباء سے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ ابھی ہمیں چلنا ہے اگلے مرحلے کی جانب۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں، آپ نے وقفے سے قبل سنا قرآن نے کتنی خوبصورت آواز میں اور بہت اچھے انداز میں، لب و لہجے میں اور مختلف مقامات میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ آخر یہ سیکھتے کیسے ہیں، وہ پروسیس ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو قبلہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب اپنے تمام طلباء کو سبق دیں گے اور ہم توجہ کے ساتھ انہیں سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ نے تدریس کا انداز دیکھا، قاری صاحب نے کس خوبصورتی سے اور خوش اسلوبی سے اپنے تمام شاگردوں کو سبق دیا۔ یہ دیکھیے کہ قاری صاحب کے ہم نوا ہیں سب، اور مجھے یہاں پر ناصر کاظمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہ عمر بھر کی نواگری کا صلہ، اے خدا کوئی ہم نوا ہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو اتنے سارے ہم نوا دیے ہیں کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک بھرپور قاری قرآن ہیں، اور صرف یہ بچے ہی نہیں، کم سے نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کے پرنسپلز ہوں، وکلاء ہوں، ہر شعبہ زندگی سے، چونکہ عمر کی قید سیکھنے میں تو ہے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک آپ علم حاصل کریں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی موجود ہیں اور بزرگ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سیکھ رہے ہیں، اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں لینا ہے یہاں ایک وقفہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ نور مدحت کے ساتھ جڑے رہیے۔ مالک الملک لا شریک لہ فضل ہے کہ 2007 میں جب گیا تھا مدینہ پاک تو عمرہ شریف کیا، اور ان معاملات میں تو یہ چھوٹے چھوٹے پودے تھے۔ اچھا، ہاں، اس وقت یہ پودے لے کے آیا تھا
آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پھل دنیا میں کمال کا پھل ہے یہ اجوا لگی ہوئی ہے اور یہ مبروم ہے، اور 2011 میں گیا ہوں تو یہ باقی پودے بھی میں مدینہ شریف سے لے کے آیا ہوں۔ یہ ادھر آگے انار ہے، یہ آپ جامن لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئل بول رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اس طرح کنو ہے، یہ امرود ہے آپ کے پیچھے، یہ کشمیر کا ہے، ہاں جی، راولہ کوٹ سے ہے، ہاں جی، اور باقی سارے پھلدار درخت ہیں۔ تو ادھر یہ ہے، یہ ادھر انجیر ہے، ابھی انجیر کا موسم ختم ہوا ہے، ہاں، تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ انجیر ہے، انجیر کے پیچھے یہ آگے چیکو لگا ہوا ہے، اور چیکو کے ساتھ پھر یہ کشمیر کے پیچھے امرود لگے ہوئے ہیں، تو یہ پھلدار پودے بھی ہیں۔ اچھا قاری صاحب، ماشاء اللہ ادارہ ہم نے دیکھا، ادارے کی کارکردگی بھی دیکھی، یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ادارے کو کبھی حکومت نے بھی سپورٹ کیا ہے؟ یہ بڑا نازک پہلو ہے کہ آپ کا سوال جہاں اہمیت ہے وہاں اس کی اتنی ہی نزاکت بھی ہے۔ حکومت بعض معاملات میں، بعض اوقات ہمارے معاملات میں یوں کہنا چاہیے کہ ٹانگ اڑاتی ہے، پابندیاں لگاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً میرے پاس وہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے لگ رہا ہے، یہ بلڈنگ آپ نے کیسے کھڑی کی ہے، یہ ادارے کا نظم و نسق چل کیسے رہا ہے۔ چہ جائے کہ آپ کے سوال کا میں جواب دوں، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ میں نے اسلام آباد پی ٹی وی میں بھی یہ انٹرویو کے دوران پچھلے سال رمضان المبارک میں استقبال رمضان کا پروگرام تھا، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ادارے ٹھیک ہیں، جو حکومت کی معاونت کرتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے اداروں کو ان کی سپورٹ کریں اور ان کی مدد کریں، بلڈنگ کے لیے گرانٹ دیں، چہ جائے کہ وہ ہماری سپورٹ کریں۔ اب ہمارے بچے، وہ تو کارکردگی آپ کے سامنے ہے، پچھلے 18-20 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ تو بچے پاکستان جیت رہے ہیں، میرے 3 بچے یہاں کے پڑے ہوئے یعنی پرائیڈ آف پرفارمنس لے کے آ گئے ہیں UAE سے اور جامعہ الازہر مصر سے 3 بین الاقوامی اعزازات لے کے آ چکے ہیں میرے سٹوڈنٹس، اور پاکستان میں تو بے شمار پوزیشنز ہیں۔ چہ جائے کہ گورنمنٹ ہماری سپورٹ کرے، تو اب کبھی ادھر سے کوئی افسر آ جاتا ہے کہ جی یہ آپ خرچ کیسے پورا کرتے ہیں، وہ میں نے بتایا کہ بھی ہم ذمہ دار بھی ہیں چھوٹے سے، اور ہم اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری بھی کر لیتے ہیں، تو اب یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ تو ضروری تو نہیں کہہ دوں لبوں سے داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آخری سوال آج کے اس پروگرام کا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، میڈیا اور اس طرح کے ادارے جن کے پاس اختیارات اور وسائل ہیں، وہ آپ کے اس فن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ انہیں تجویز کیا دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میڈیا کا چیپٹر الگ ہے، ٹھیک ہے، میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا، پی ٹی وی نے مجھے ایوارڈ دیا ہے، بیسٹ قاری کا ایوارڈ دیا ہے، میرے کئی بچوں کو بہترین نعت خوان اور اچھے قاری ہونے کا ایوارڈ دیا ہے، اور پی ٹی وی کے اوپر کوئی ہمیں شکوہ نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ حکومت سے شکوہ ہے اور رہے گا۔ سوشل میڈیا ہمارے پروگراموں کو ریکارڈ کرتا ہے، قوم تک پہنچاتا ہے اور اقوام عالم تک پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ میرے جو مکہ پاک کے اور مدینہ پاک کے جو پروگرامز ہیں، سوشل میڈیا نے اور مختلف چینلز نے تو وہ اٹھا کے اپنے چینل کے اوپر ٹیلی کاسٹ بھی کیے اور میری عزت افزائی بھی کی، اور ان کے کلپ مجھے بھی بھیجے اور محفوظ ہے الحمدللہ۔ مگر گورنمنٹ والا جو سیکٹر ہے نا وہ خالی ہے، وہ بس پیوستر ہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، چلیں اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، آخر میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہوا ہے، اس کا ایک مقصد آپ کا بھی یہاں تشریف لانے کا مدعا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی محبت بھری آواز جو ہے یہ پوری دنیا تک جا رہی ہے، اور پوری دنیا کو میں یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں
اور انہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ آئیے، اگر آپ کو دارین کی فلاح چاہیے تو قرآن پاک سے محبت کریں. آپ کا اڑنا بچھوڑنا قرآن پاک ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن پاک ہو، آپ کی نشست و برخاست میں اللہ کا کلام قرآن مجید ہو، آپ کی زندگی کے ایک ایک پل میں قرآن پاک ہو. جیسے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ایک ایک پل کی قسم کھائی کہ لعمرو کا محبوب، آپ کے زندگی کے ایک ایک پل کی قسم. میں اپنی قوم سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے نوجوان بچوں سے، کہ سوشل میڈیا کا بڑا اثر لیتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا آپ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا سے آپ مطلب فیض نور کریں، مگر جو آپ کے دل کو نور علی نور کر دے گا وہ قرآن پاک ہے. وہ علامہ صاحب نے خوب کہا تھا کہ ہر دور میں، انہوں نے تو کہا تھا کہ اس دور میں، مگر میں تھوڑا سا ترمیم کے ساتھ ان سے معذرت کے ساتھ، کہ ہر دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن. ہمارا یہاں آنا کسی سعادت سے کم نہیں ہے، چونکہ آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ نسل در نسل ہے. اور ہمارے دادا جان حضرت علامہ الحاج محمد رمضان گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ کے وہ بھائی تھے، اور اسی طریقے سے اب ہماری جو نسبت ہے اور تعلق ہے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ قرآن پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو سلامت رکھیں. ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. درود پاک پڑھتے رہیے. اللہ حامی و ناصر. مالک الملک لا شریک